الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مورا كن خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم نظر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سالکی رہنما طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن میرے تے کثرت نال درود پاک پڑھو مل کے بآواز بلند بارگاہ سرور کونین میں چھتیے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ جری بہادر جوان عرب کے تھے آپ ایسے جناب حمزہ جری بہادر جوان عرب کے تھے آپ ایسے جناب حمزہ
کسی بھی خطرے کو دیکھ کر تھے، کسی بھی خطرے کو اپنی جان پر کہ دین حق کی ذرا سی قیمت کے بار دو اپنی جان ان پر، فضا میں اب تک گونجتی ہے ہر طرف نوائے جناب حمزہ، فضا میں اب تک ہے گونجتی ہر طرف نوائے جناب حمزہ، جناب حمزہ، کسی بھی خطرے کو دیکھ کرنا ڈرے نہ سہمے جناب حمزہ، جناب حمزہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والی کون و مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کروڑہا درود و سلام تو بعد آج دائے جمعۃ المبارک شوال المکرم کا تیسرا جمعۃ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضور سخی سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نظار قرآن کے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب العالمین اس جمعۃ المبارک دیا برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے، اس جمعۃ المبارک کو سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ساڈا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان مبارک۔ رب العالمین قرآن اور حدیث دی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، حق کو سچ سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ 15 شوال المکرم اسلامی تاریخ دا او دن جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب چچا دوست بھی چچا بھی اتنی سستی تو نہیں ہونی چاہیے، جمعہ پڑھنا آئے ہو درباشی پائے ہو یہ تھے آ کے بھی تو اللہ دے بندہ نیندر نہیں ہوندی رہی تو پھر کنیڑے کی تے پڑھ لینا سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ لو کوئی غلطی کچھ بڑھنا نہیں ہوئی نا جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیات وچوں نے جنہاں نو سید الشہداء دا لقب عطا فرمایا گیا ہے، اے اسلام دے شہداء وچوں نے جنہاں دی شہادت رہندی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ اور توجہ فرماؤ اے 39 شخص سن جنہاں نے اسلام قبول کیتا سی۔ کتنے میں بندے سن؟ 39 نمبر انہاں دا جو اسلام قبول کیتا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے تو 3 دن بعد جناب سیدنا عمر فاروق نے اسلام قبول فرمایا۔ آپ نے اسلام قبول فرمایا، توجہ فرما دے۔ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او سن جڑے اسلام دے پہلے علمبردار سن، جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لشکراں دے علم اٹھاندے سن، جتھے جنگ ہونی نبی پاک نے جھنڈا حضرت امیر حمزہ نو دینا، حضرت امیر حمزہ نو دینا تے جڑے جڑے جھنڈا ویندے سن حضرت امیر حمزہ کولے انہاں دے چونجی ارادے بدل جاندے سن۔ اتنے دلیر تے جری تے پھر رنگ بھی سونا قد بھی ماشاءاللہ بڑا اونچا سی تے نبی پاک نے محبت بھی کرتے سن، عمر بھی قرآن میتی سی تے پیار بھی بڑا سی۔ وہ جو کہتے پہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے میرے او چچا نے جڑے اسد اللہ بھی نے تے اسد مصطفیٰ بھی نے، اے میرے بھی شیر نے تے خدا دے بھی شیر نے۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے چچا جان نے جنہاں نوں جڑے میرے بھی شیر نے اللہ دے بھی شیر نے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شیر کیویں نے؟ فرمایا ایویں شیر نے کہ پہلے آسمان تے بھی انہاں دے بارے لکھیا ہے، یہ مصطفیٰ دے شیر نے، خدا دے شیر نے۔ دوجے آسمان تے بھی لکھیا ہے مصطفیٰ دے شیر نے، خدا دے شیر نے۔ تیجے آسمان تے بھی لکھیا ہے خدا دے شیر نے، مصطفیٰ دے شیر نے۔ چوتھے پنجویں چھویں تے بھی لکھیا ہے مصطفیٰ دے شیر نے، خدا دے شیر نے۔ ستویں آسمان تے بھی لکھیا ہے سونیا اے تیرے بھی شیر نے تے میں خدا دے بھی شیر نے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ وہ جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ستہ آسمانہ تے ملائکو غلمان جان دے نے، یہ عام شخصیت نہیں، یہ خدا دے بھی شیر نے، مصطفیٰ دے بھی شیر۔ اتنی عظیم شخصیت ہے اور بزرگان دین فرمانے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت سی کہ مشاورت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ نال کرتے سن، اور اتنی محبت سی اج بھی صوفی کرام جڑے جاتے ہیں وہ باب جبریل تے جدو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کاش قربات دے آپ دے مزار قربات تے حاضر ہوندے نے انہاں دا کوئی کام اڑ جاوے تے بزرگان دین نے فرمایا کہ سیدھے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دی بارگاہ میں جا کے گزارش کرو حضور کام اڑ گیا نبی پاک نے بس تھوڑی جی سفارش تے فرما تھوڑی جی سفارش فرما دیو۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی سفارش فرما دے امام الانبیاء کرم نوازیاں دے دریا بہا دے اسلام کی بھی اسلام قبول کی بھی کیتا۔ آپ شکار کرنے واسطے باہر نکلے نبی پاک طواف کعبہ کرتے ہیں، ابو جال ہوتے بیٹھا سی انہیں دیکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر دیں کتاباں سے جڑے الفاظ نے وہ بیان کرنے تو زبانہ کا سر نے نبی پاک نو روک کے آپ دے گریبان نو پکڑیا بد کلامی کی تھی آپ نو جناب علی آپ تے تشدد بھی کیتا اور انہیں اپنی کمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سر انور جمائی جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دیتی تو کی ہویا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایک باندی ایک غلام ایک نگرانی حرم کعبہ جبیندی پہ وہ تو چپ کر کے نکلی تے جدر نو آپ شکار کر لگے سن اس رستے تے جا کے حضرت امیر حمزہ جب واپس آئے انہوں نے کیا کہ تسی اپنے معاملات میں مصروف ہو انہوں پتا ہے کہ جو تواڈے بھتیجے محمد ابو جال نے کی کیتا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سنیا فرمایا دس کی گل ہے انہوں نے دسیا کہ انجن بد کلامی کی تھی بدتمیزی کی تھی توہین کی تھی آپ دی آپ کو جناب والا تشدد کیتا گیا ہے آپ کے سر انور مار کے جناب والا کمان مار کے تکلیف دی گئی ہے حضرت امیر حمزہ نے علیہ السلام قبول نہیں کیتا لیکن وہ اپنی خاندانی غیرت جاگ اٹھی ابو جال دی یہ مجال کہ ساڈے ہوندیا ساڈے اس عبداللہ پرا جڑا فوت ہو گیا وہ تے یتیم بیٹے تے ساڈے بھتیجے محمد نال بدتمیزی کرے کوئی جناب والا انہاں دی توہین کرے جناب گھر نے تشریف لے گئے سیدھا حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اوتھے جا کے ابو جال دے سر میں اسی طرح کمان ماریا خونو خون ہو گیا کیا خبردار تیری یہ مجال تو ساڈے بھتیجے محمد نو تکلیف دے خبردار سن لو جننے بھی ہے نے آج تو بات کسی نے حرکت کی تھی یا پھر وہ نہیں ہے یا اسی نہیں ہے تے جے کسی نو اے لگدا ہے تو نہ تے مگر کوئی نہیں او خدا گواہ میں گواہی دینا محمد مصطفیٰ بھی سچے نہیں انہاں دا خدا بھی سچا ہے پہلا جملہ جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی زبان مبارک میں جو جاری ہو اوتھے بیٹھے کافر سہم گئے تو جال بھی دیکھنا لگے بس کرو بھی لڑائی ختم کرو کہنے لگا کہ ہن انہوں بھی تو سوچنا چاہیے نا وہ ساڈے بتاں نو خداواں نو بتاں نو برا ہوندا ہے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمایا تیرے تو بڑا بے وقوف شخص ہی کوئی نہیں جڑا انہاں نوں ہتھاں نال بناندا ہے انہاں نوں خدا آندا ہے تو جھوٹا ہو سکنا ہے محمد مصطفیٰ دی زبان جھوٹی
اینی گل کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کر گئے جا کے سینے نہ لایا محبت دا اظہار کیتا اکھاں وچ آنسو نے فرمایا میرے بھتیجے محمد پریشان نہ ہو اج تو بعد تانوں کوئی تکلیف نہیں دے گا تے جیڑی نے بدتمیزی توہین کیتی ہے او دے تے صبر کرو میں بدلہ لے کے آیا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میرے حمزہ دی زبان وچ جملے سنے فرمایا میرے چچا جان سن لو رب العالمین نے بدلے لین واسطے نہیں کلیا نہ میں بدلے نہ خوش ہونا وا مینوں خوشی نہیں ہوئی جناب حضرت میرے حمزہ رضی اللہ تعالی فرمایا اے میرے بھتیجے محمد پھر کس گل میں خوش ہوندے ہو میں تو تانوں خوش کرنا چاہنا آپ نے فرمایا چچا جان مینوں انہاں چیزاں دی خوشی نہیں مینوں ایکو چیز دی خوشی ہے تسی میرے تے ایمان لے آو میرے خدا تے ایمان لے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جدی جملہ مبارک فرمایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی زبان مبارک تے کلمہ جاری آپ دی زبان مبارک تے آپ جناب والا کلمہ پڑھ دینے رمی کعبہ میں جا کے جناب والا لوگاں نو اعلان کر دینے ہن مکے دے چودھریوں تے لمبردارو سن لو خبردار میں جناب والا محمد بن عبد المیم جناب والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لے میں انہاں نو بھی سچایا نہ وا انہاں دے رب نو بھی سچایا نہ وا جدوں مشرکین مکہ نے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی زبان تو ایک گل سنی حیران ہو گئے کچھ اگاں بد کے سمجھان لگے یہ حمزہ ایک ہی کم کر لے اپنے بتاں تے خدا منو چھڈ کے نواں دین اپنا لے تے سانو بھی تمکیاں لاندا پھرنا ہے ساڈے نال تیرا ایک تعلق ہے ساڈے نال تیرا یارانہ ہے ساڈے نال تیرا اٹھن پین کھان پینے کیویں دیاں گلاں کردا پیا ہے اج تیرا جناب والا بولن دا انداز بدل گیا ہے اج تیرا گل کرنے دا انداز بدل گیا ہے اج تیرا گفتگو کرنے دا انداز بدل گیا ہے ساڈے نال بیٹھ کے گلاں کردا سے اج سانو جناب والا للکار دا پیا وے اج سانو تمکیاں لاندا پیا ہے وجہ کی ہو گئی ہے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہونے نے تانوں پتہ ہی نہیں اس کلمے دا مقام و مرتبہ کی ہے اس کلمے نال قوت کتنی کو آ جاندی ہے اس قوت نال اس کلمے نال ایمان وچ حلاوت کتنی کو آ جاندی ہے آپ نے جڑی گل کیتی میں زبان والا حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ دی زبان وچ پیش کرنا وا آپ نے فرمایا خبردار جو کہہ دیتا ہے ہن تواڈے نال تعلق کوئی نہیں ہن میرا مرن بھی ہے تے محمد مصطفی دے نال جین بھی ہے تے محمد مصطفی دے نال کیونکہ کلمے نال میں ناتی پوتی کلمے نال بیائی ہو کلمے میرا پڑے جنازہ مل کے کہہ لو کلمے میرا پڑے فضا گونج جانی چاہیے مٹھی مٹھی آواز تے ہل ہل کے ذرا فضا جڑی روحانی ہو جائے حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی نظر رحمت الملازہ فرما رہے نے حاضریاں لوالو مل کے کہہ لو کلمے میرا پڑے جنازہ کلمے میرا کلمے میرا پڑیا جنازہ جنازہ کلمے میرا پڑے جنازہ کلمے گورے سہائی ہو کلمے نال بہشتی جانا کلمہ کرے
صفائی ہو مرموہار دینانو میرا کامل باہو جنہ صاحب آپ بلائی ہو کہنے لگے تمکیاں دینا ہے پتہ لگے خالی ہاتھ ہزیوی نہیں خالی ہاتھ ہزیوی نہیں سانو تمکیاں دینا آگیا ہے اور جناب والا چارہ کر لے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ فرمایا اے مکی جو کافرو جو تواڈے کول ہوندا ہے زور لا دیو میں کلمہ نہیں چھڈنا ہن جان جا سکدی ہے محمد دا دتا ایمان نہیں جا سکدا محمد دا دیتا ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہن لکن چھپن دی لوڑ نہیں ان جڑے رنگے جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھیا جو ہے کہ نہیں اسی ویسے آپ دی جو اسلامی قبول آپ دی آئے گا شہادت دا ذی الحج دے آخری دنوں وچ پھر سی ذکر کریں گے آپ دا واقعہ لیکن چونکہ تھوڑا جا واقعہ حضرت امیر حمزہ نہ ملتا ہے تو اس واسطے میں ذکر کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے کے لب دے کر گئے نا تو کو پتہ لگا کہ میرے بہنوئی نے بھی کلمہ پڑھ لیا میری ہمشیر نے بھی کلمہ پڑھ لیا میں بالکل نصر کرنا انہوں نے سمجھایا کہ تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو چلو ساڑھے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جاؤ وہ جو کرتے پہ ہو اور نال لے کے جو نکلے نا حضرت عبید بھی اتنے چھپے سن وہ بھی نال نکلے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں حاضر ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ میں تلوار لے کے تے ادھر ہی جان نہیں سن جدو اتنے گئے وہ جو کرتے پہ ہو تے وہ دار ارکم وچ کنے بندے سن بولو صحیح پہلے دس چکے ہیں کہ 39 مسلمان پہلے وجود جدو اوتھے گئے اندر جڑے نوے مسلمان ہوئے سن انہوں نے دیکھا کہ عمر فاروق ہاتھ میں تلوار لے کے ادھر آ رہے ہیں پریشان ہو گئے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ ویندے پے ہو کی ہویا فرمایا عمر فاروق تلوار لے کے ادھر آ رہے ہیں جناب حضرت امیر حمزہ نے دیکھا تے فرمایا پریشان کیڑی گل تو ہوندی ہو جے چنگی نیت نال آ رہے ہیں تے سر اکھاں تے بٹھاواں گے تے جے ماڑی نیت نال آ رہے ہیں تلوار بھی عمر دی ہوے گی سر بھی عمر دا ہوے یہ اندر گلوتے حضرت امیر حمزہ نے گل کیا جدو آپ نے گل کی تھی پھر جناب اعلیٰ آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے پھر عرض کی تھی مازاق دے کاجل والیا بددعا دے چہرے والیا علم نشرا دے سینے والیا سونے یا رسول اللہ سی لوگ کے نمازہ کیوں پڑھ دے پہ ہیں فرمایا اللہ دا حکم نہیں اللہ نے فرمایا لے تک ظاہر نہیں کرنا فرمایا یا رسول اللہ اے دو سوزی سچیاں کے جھوٹے امام الانبیاء نے فرمایا ساڑھا رب بھی سچا ہے ساڑھی کتاب بھی سچی ہے میری نبوت و رسالت بھی سچی ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر آج تو بعد لوگ کے نمازہ نہیں پڑھاں گے کلمے بھی سر عام پڑھاں گے نمازہ بھی سر عام پڑھاں گے اگے کے جناب عزت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو چلنے لگ پینے پیچھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو اینج کہہ لے ایک پاسے عزت امیر حمزہ نے ایک پاسے عمر فاروق نے اگے چلن دی وجہ تو جناب حمزہ نو امیر کہہ دیتا جناب عمر دی وجہ تو حق و باطل چ فرق ہویا آپ نو فاروق اعظم کہہ دیتا
فرمایا چلو یا رسول اللہ اج پھر کعبے دی فضا وچ نماز پڑھنے آ. جناب عمر نے بھی للکا ماریا. فرمایا جیڑا چاہندا دی بیوی بیوہ ہو جائے, جیڑا چاہندا دے بچے یتیم ہو جان, آؤ ساڈا رستہ روکو. لیکن کفار مکہ بوئے بند کرن لگ پے نے. انہاں نوں پتہ ہے ایک پاسے امیر حمزہ ہے, ایک پاسے امیر حمزہ ہے, ایک پاسے عمر فاروق نے. سارا کچھ برداشت کر لیں گے, لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا ستودہ صفات تے کوئی تکلیف تے کوئی آنچ برداشت نہیں کرن گے, بلکہ تے سونا دا تقیدہ سی وہ تے ہستیاں ہی بڑیاں برال براسن. اج 1400 سال بعد بھی جڑے مسلمان نے جدو جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آندا ہے, گناہگار تو گناہگار بھی ہوئے, وہ آندا یا رسول اللہ میں بے شک دمار تے گناہگارا, پر نبی دے نام تے کوئی کمپرومائز نہیں کرانگا. وہ تے جناب والا پھر تکلیفاں بھی اٹھا لیندے نے, پریشانیاں بھی اٹھا لیندے نے, اللہ دے حضور کی ریاضاری بھی کر دینے تے آندے نے. جنہ دکھاں بچ میرا سونا راضی, میرا سونا راضی, میں سکھیوں نہ پہو وارے, سکھانو چاہ چلے پایا, تے راضی رہن پیارے. سکھانو چاہ چلے پایا, تے راضی رہن پیارے. ادھر جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لے جدھر جناب رسول اللہ دا حکم ہوندا ہے ادھر جناب حضرت امیر حمزہ چلے جاندے نے. ادھر جناب والا جدو جہاد دا موقع ہوندا ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈے بڑے مجاہد نے, جدھر جناب آپ تشریف لے جاندے نے فتح حاصل ہو جاندی ہے. اللہ انہاں مجاہداں دے صدقے مسلماناں نوں فتح عطا فرماندا ہے. کی کرتا ہے مجاہداں دے بدلے؟ اس موقع تے میں گل دسنا چاہنا جی میرے دوست اس گل نوں سمجھ لیں. ایک ہوندا ہے قبضہ کرنا اور ایک ہوندا ہے جہاد کرنا. ایک ہوندا ہے دہشت گردی کرنا, ایک ہوندا ہے اسلام دی حقانیت واسطے جہاد کرنا. ہن ساڈیاں وضاحتاں دین دا علم جڑا وے او سانوں اکثر تے یوٹیوب تو لبدا ہے. سانوں نہیں پتا ہوندا کہ گل دسن والا بندہ جڑا وے اے دے پیچھے محرکات کی نے, اے دا مقصد کی ہے. کیونکہ اللہ یاد باللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے 100-95% تے بندے یہی سمجھدے نے کہ مولویاں کول بیٹھ کے میں ٹائم ضائع کرنا. میں اس معاشرے کا حصہ ہاں, کوئی مننے یا نہ مننے انجی چل رہا ہے. انجی کہ نہیں 5% ہوندے نے جڑے آندے نے کہ نہیں یار اس مولانا صاحب دے کول اٹھ بیٹھ کے ویکھیا گل ہو جڑی سچی کر رہے انجی کہ نہیں. ہن ساڈے ذہن میں جہاد دا تصور کی ہے کہ جتھے کوئی گل کرے اوتھے نوں لمیا پا انجی کہ نہیں بھائی, یہی ہے نا تصور. ساڈے نزدیک جہاد دا تصور کی ہے جڑا بھی کوئی ادھر ادھر گل کرے اسے ویلے نماز. اسلام دا ایک تصور جہاد نہیں, جہاد دا ایک ہی تصور ہے امن قائم کرنا. کی تصور ہے تے مظلوم دی حمایت کرنا, یہ اسلام دا تصور جہاد. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بولو سی بھائی. جہاد تے الحمدللہ فوجیں کر دیے ہیں, بندے سنتے سکتے نہیں کرتے. جہاد دا مقصد کی ہے امن قائم کرانا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جتھے مسلمانہ تے کوئی ظلم کرے اتھے دوسرے مسلمان جا کے اپنے مسلمان پرادی مدد کرنا, اینو جہاد ہونا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دیکھو میرا توجہ کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کسی علاقے چ جدوں سنتے سن کہ ایتھے لوکاں تے ظلم ہوندا ہے یا مسلماناں تے ظلم ہوندا ہے تے نبی پاک خط لکھدے سن. کی کرتے سن؟ خط لکھے کہ نہیں بادشاہاں لکھدے سن. وہ دے وچ لکھدے سن اللہ دے نام تے شروع تے میں تینوں دعوت دینا کہ اسلام قبول کر لے اور جنہ بھی ظلم و ستم کرنا ہے اس تو باز آ جا. جنہ اسلام قبول کر لیا انہاں دی خوش بختی, جنہ اسلام قبول نہ کیتا پھر نبی پاک انہوں نے پیغام دیتے سن کہ ظلم و ستم ختم کر. اگر تو ختم نہیں کرے گا تو اتنے سے عمل کران واسطے آواں گے. کہیں تے خط ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا, کہیں اوتھے جا کے جو نبی پاک محاصرہ کیتا تے پھر انہاں کہا جی ٹھیک ہے اسی مان گئے. نبی پاک نے فرمایا چلو یہ زمیناں تہاڈیاں کاروبار تہاڈے اسلام نو تسی خراج دینا ہے کہ نہیں. تے جیڑے پھر مسلماناں تے ظلم و ستم کردے سن جویں غزوہ بدر ہویا فوجاں لے کے مسلمان آئے سن کہ کافر آئے سن؟ بولو تو صحیح نا, کافر آئے نا. احد وچ کون آیا فوجاں لے کے؟ کافر آئے. تبوک دے موقع تے کون آئے؟ کافر آئے. خندق دے موقع تے کون آئے؟ ہن بندہ اپنا دفاع بھی نہ کرے. بڑا دکھ سی اگلی بار پھر لشکر لے کے احد دے مقام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد دے مقام تے بڑی پریشانی اٹھائی, بڑا مسئلہ خراب ہویا. اس موقع تے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی شجاعت اور بہادری اس انداز نہ دکھائی کہ 14 کتنے 14 اور ایک روایت میں ہوتا ہے 31 کافر کلیے ہی مارے. کتنے 14 یا 31 کافر کلیے ہی آپ نے مارے اور اس سے موقع پہ آپ شہید ہوئے. اور تسی یاد رکھو اے جڑے اسلام دے جرری مجاہد گزرے نے ایک ماڑے لسے نے سمجھ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے مشہور ہے کہ آپ دونوں ہاتھاں نال تلواراں چلاندے سن. کی کرتے سن؟ دونوں ہاتھاں نال تلواراں چلاندے سن. جڑی میں تانوں اگلی گل دسنا اے گل تساں سننی ہے پھر تساں ویکھنا کہ کنے کو طاقتور ہوندے سن. دونوں ہاتھاں نال تلوار چلاندے سن تے آپ دی ایک تلوار دا وزن پتہ کتنا ہوندا سی؟ ہیں 37 کلو. ایک تلوار دا وزن کتنا؟ 37 کلو. اینج کہہ رہا ہوں مڑ کڑک چگنی ہوئے تے آج دے جڑے شی جوان نے نا انہاں کو نہیں چکی جانا. تسی میری گل سمجھدے پے ہو؟ 37 کلو دی ایک تلوار ایک ہاتھ میں تو 37 کلو دی اور میں نا 2 کلو دی سوٹی ماری ہوئے تے بندے نوں کش پے جاندا ہے جنوں 37 کلو دی تلوار وجی ہوئے. ایویں تے نہیں مرحب دی سواری کٹ کتی ٹوپی کٹ کتی سر کٹ کتا. وہ جوان سن. یہی وجہ سی کہ بڑے بڑے انہوں نے ویکھ کے مان جاندے ہوندے سن بھئی بھئی ادنا لڑنا جدا نام میرے حمزہ ہے بھئی ٹائم نال ہی صلح کر لو. یہ حضرت علی المرتضیٰ آئے نے بھئی ٹائم نال ہی صلح کر لو. یہ خالد بن ولید آ گیا. مسلماناں نے بھی پتہ ہوندا سی جس لشکر دا سپہ سالار خالد بن ولید بن گئے وہ ہار نہیں سکدا. رب نوں فتح تے نصرت عطا کرے. اتنی ہمت ہونی چاہیے نا, اتنا کچھ جذبہ ہونا چاہیے. پھر تسی اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو جنہ چر مسلمان جہاد کرتے رہے نے حکمرانی کرتے رہے نے ہن جڑے لڑدے نے وہی ساڈے چچے نے. اسرائیل ایک دن آرام نال نہیں بیٹھا ہر تھان تے جنگ ہونی شروع کی. امریکہ ایک تھان ایک دن نہیں جا آرام نال بیٹھا ہر تھان جنگ ہونی شروع کی تھی. سپر پاور بھی کوئی نہیں. وہ مؤسس سے زمانے میں مسلمان ہو کر دوستان محترم سانو جہاد دا اصل فلسفہ سمجھنا چاہیے. اصل فلسفہ کی ہے اپنے مسلمان بھرا دی حمایت کرنا, وہ دے حق وچ کھڑے ہونا. چاہے تسی بندوق لے کے کھڑے ہو جاؤ یا چاہے کم از کم جڑے انہاں نال ظلم کردے نے انہاں دے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہی فلسفہ جہاد ہے, یہی اسلام دی طاقت ہے. جنہ چر تک اسی اسلام دے نال مخلص نہیں ہوواں گے انہاں چر اسی کامیاب نہیں ہو سکدے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ایسے معاملے وچ اپنی جان دتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے, آپ دے آنسو مبارک اتنے کہ پھر آپ دی جسم مبارک دے ٹکڑے کیتے گئے, آپ دا سینہ مبارک چیریا گیا, آپ دے کان مبارک کٹ لے گئے. اتنا تکلیف دے دیتا. نبی پاک بڑی محبت کرتے سن اپنے چچا نال. آپ اتنا روئے صحابہ فرماتے رسی اس تو پہلے تے اس تو بعد کدی نبی پاک نے طرح ہوندیا نہیں دے. یہ وہ شخصیات نے جنہاں اسلام دی سر بلندی واسطے اپنی جاناں تے خون بہایا ہے.
اج کوئی نلائق کہے کہ اسلام کی تے اسلام کی ہے، میں نہ تینوں پتہ ہی نہیں، نہ اپنی اصل دا پتہ، نہ آخرت دا پتہ، نہ انجام دا پتہ ہے۔ اسلام ہووے جڑا دنیا میں بھی سلامتی دیندا ہے تے سانو آخرت وچ بھی سلامتی ہوے۔ دوستان محترم، انہاں شخصیات دے واقعات اپنے بچیاں نوں سناؤ تاکہ انہاں دے اندر غیرت ایمانی پیدا ہوئے اور اسلام دی عظیم شخصیات دا ذکر سن کے انہاں دے دلاں وچ بھی جذبہ جہاد اور اسلام دی غیرت پیدا ہوئے۔ رب العالمین انہاں شخصیات دے دم کرم نال زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر